بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح اور مناقب کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس ابتدائی حصے میں ہم نے حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات زندگی کے ساتھ آپ کی حضرت سیدنا امام عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی زیر تربیت رہنے کے بعد آپ کے حکم سے تیونس واپس تشریف لائے۔ ایک روز آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ مصر کی طرف تشریف لے جائیں جہاں آپ 40 اللہ کے نیک بندوں اور صدیقین کی تربیت فرمائیں گے۔ مصر میں آپ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کار عظیم سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی مجلس بابرکت میں حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام، حضرت شیخ تقی الدین بن دقیق العید، حضرت شیخ عبدالعظیم منذری، حضرت ابن صلاح، حضرت امام ابن حاجب، حضرت شیخ بدر الدین الجماعہ، حضرت شیخ جمال الدین بن عصفور اور حضرت شیخ امام قاضی بدر الدین بن جماعہ اور خاتم الاولیاء حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید شیخ علم یاسین تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عارف مکین الدین اسمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس خیمے میں داخل ہوا جہاں پر حضرت امام عز الدین بن عبدالسلام، شیخ مجد الدین قشیری، شیخ محی الدین بن سراقہ، حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ اس نشست میں حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ قشیریہ پڑھا جا رہا تھا۔ تمام اکابر اولیاء نے یکے بعد دیگرے حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کے معارف اور معنی کو بیان کیا، لیکن حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے۔ جب احباب نے اصرار کیا کہ آپ گفتگو فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ جب اتنے اکابر علماء اور اولیاء گفتگو فرما چکے ہوں تو اس کے بعد میری گفتگو کرنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ لیکن جب احباب کا اصرار ہوا کہ ہم آپ سے ضرور کچھ سننا چاہیں گے تو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر آپ نے عجیب اسرار و رموز اور علوم جلیلہ بیان فرمائے۔ اس وقت حضرت امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور آپ خیمے سے باہر تشریف لے گئے، اور خیمے سے باہر تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس منفرد گفتگو کو سنو، یہ گفتگو اور یہ کلام تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب کر دے گا۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنی ولایت سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے دور کر دینا چاہتا ہے، اللہ رب کریم اس شخص کی محبت کو میرے دل سے بھی نکال دیتا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج سے واپس تشریف لائے تو آپ حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ جب یہ بات حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ پر انتہائی گریہ وزاری کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے عرض کی کہ میں تو انتہائی عاجز اور منکسر المزاج بندہ ہوں، اور میں اس بات کا خود کو اہل نہیں سمجھتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے مجھے سلام عطا کیا جائے، اور یہ محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جامع قیروان میں ایک مرتبہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ داخل ہوا تو میں نے یہ بات ملاحظہ کی کہ اس وقت تمام تر اکابر اولیاء حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد اس طرح جمع ہو گئے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب اور شب جمعہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوا اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع قیروان سے روانہ ہوئے
تو فرمایا کہ اے ابوالعباس، گزشتہ شب لیلۃ القدر تھی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی اپنے لباس کو پاک رکھو، تم ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو پاؤ گے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لباس کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں مجھ سے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 5 خلعتیں عطا فرمائی ہیں: خلعت محبت، خلعت معرفت، خلعت توحید، خلعت ایمان اور خلعت اسلام۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، اللہ رب کریم نے اس کے لیے ہر چیز کو آسان فرما دیا۔ جس نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آتا ہے، وہ اللہ رب کریم کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، وہ ہر چیز کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار بن جائے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اگر کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اپنا عذر پیش کرتا ہے، اور پروردگار عالم اس کے عذر اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت امام ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ سورہ مدثر میں اللہ کا یہ فرمان کہ آپ اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھیں، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی کتاب تصنیف کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا، کتبی اصحابی، فرمایا کہ میری کتابیں دراصل میرے وہ دوست اور اصحاب ہیں جو میری زیر تربیت ہیں، میں نے دراصل انسان سازی کی ہے۔ صحرائے عیزاب میں حضرت امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حیات ہیں، اور یہ بات تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے طویل عمر عطا فرمائی ہے۔ ہر زمانے کے اولیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور یہ بات اہل اللہ کے درمیان اس قدر مشہور ہے کہ اس متواتر بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خاتم الاولیاء حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جھاڑو دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان کے سر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں سلام کیا۔ حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور دوبارہ جھاڑو دینے کے عمل میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعود، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھ سے اس قدر بے اعتنائی برتی کہ گویا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ حضرت شیخ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خضر، میں نے آپ کو پہچان کر ہی آپ کے سلام کا جواب دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر آپ نے میری طرف توجہ کیوں نہیں فرمائی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں رہتا ہوں، اور آپ علیہ الرحمہ نے مجھ میں کسی ایسی بات کو ترک نہیں فرمایا کہ جس کے باعث مجھے کسی اور کی طرف توجہ کرنا پڑے۔ حضرت امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں نے اپنے سفر سیاحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر گزار بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ تو کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا، اور میرے دل میں یہ بات القاء کی گئی، جب تو اپنے سوا کسی ایسے شخص کو نہ دیکھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ اے میرے معبود، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے سوا کسی ایسے شخص کو نہ پاؤں جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، جبکہ تو نے انبیاء، علماء اور بادشاہوں پر بھی انعام فرمایا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام نہ ہوتے تو تمہیں ہدایت نہیں ملتی، اگر علماء نہ ہوتے تو تم کس کی اقتدا کرتے، اور اگر بادشاہ نہ ہوتے تو تم پرامن نہ ہوتے، تو ہر شے دراصل میری ہی نعمت کا انعام ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم امام ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ کی تعلیمات اور آپ کی سوانح اور اسفار پر آئندہ آنے والی نشست میں مزید گفتگو کریں گے۔